آپ میں سے ہر ایک ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے فضل جو مالی کشائش اور ذہنی سکون کی صورت میں ہیں یا کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے آپ ہیں، یہ سب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عہد بیعت کو وفا اور اخلاص سے نبھاتے چلے جائیں اور اپنی نسلوں کے ذہنوں میں بھی بات راسخ کر دیں کہ آج تم جو کچھ بھی ہو جماعت کی وجہ سے ہو۔ اس لیے جماعت اور خلافت سے کبھی اپنے تعلق کو کمزور نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض انتظامی باتیں بھی ایک دو میں کہہ دیتا ہوں۔ آج کل جو دنیا کے حالات ہیں وہ ہر جگہ ہیں، اس لیے سیکیورٹی کا انتظام یہاں اس طرح تو نہیں کیا گیا جس طرح UK جلسہ سالانہ پر کیا گیا تھا، یہاں اس طرح تو نہیں کیا گیا جس طرح کیا گیا تھا وہاں، لیکن ہر احمدی جو ہے وہ محتاط ہو، ایک دوسرے کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے چیک کرے۔ اسی طرح یہاں جو گیٹ پر سیکیورٹی ہے ان کو بھی چیک کرنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے برکت کروائے جلسہ سالانہ، اور ہر ایک کو ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سوائن فلو آج کل پھیلا ہوا ہے، یورپ میں بھی زیادہ ہے۔ امیر صاحب نے کہا کہ یہاں قانون کی وجہ سے اس طرح دوائی نہیں دی جا سکتی جس طرح انگلستان کے جلسے میں ہم نے دی تھی ہر ایک کو، برطانیہ کے جلسے میں، لیکن کسی کو بھی کوئی شک ہو تو ہومیوپیتھیاں ہیں، ان سے بھی دوائی لے سکتے ہیں اور فوری طور پر ہسپتال سے رجوع بھی کرنا چاہیے ان کو۔ اور اس وقت میں ایک افسوسناک خبر بھی ہے۔ ہمارے بہت پیارے اور مخلص اور وفاشار دوست جو اردن سے تعلق رکھتے تھے، مکرم طاہا قذق صاحب، وہ 2 دن پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طاہا قذق صاحب حیفا کی معروف قذق فیملی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کے والد حیفا میں دوسرے احمدی تھے، جبکہ ان سے قبل رشدی بستی صاحب یا بستہ صاحب احمدی ہو چکے تھے۔ یہیں سے پھر احمدیت کی قریب کی بستی کبابیر میں پھیلی، اور 1928 میں حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس وہاں پہلے مبلغ تھے۔ طاہا قذق صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد احمدی ہوئے تو ابھی میں چھوٹا ہی تھا، والد صاحب کی بہت مخالفت ہوتی تھی، اور مولویوں کے کہنے پر بچے ان کو ٹماٹر اور گندے مالٹے مارا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بار مخالفین نے والد صاحب کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ مولوی لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ کافر ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن بدل دیا ہے، قبلہ بدل دیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں چھپ کر والد صاحب کو دیکھا کرتا تھا کہ کیا واقعی انہوں نے قرآن اور قبلہ بدل دیا، مگر میں دیکھتا تھا کہ والد صاحب اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسی پہلے کیا کرتے تھے، اور جس قرآن کی پہلے کیا کرتے تھے اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جس طرح پہلے پڑھا کرتے تھے۔ تو میں اس بات پر بچپن میں مولویوں کے جھوٹ پر حیران ہوا کرتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس بات پر میرا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا۔ تو مخالفت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچوں کے بھی ایمان مضبوط کرتی رہی، اور آج بھی کر رہی ہے۔ ان کے والد جو تھے طاہا قذق صاحب کے، ایک خواب کی بنا پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا ایک فوت شدہ رشتہ دار انہیں کہتا ہے کہ اے حاجی محمد جلدی کرو، احمدیوں نے مدینہ منورہ کو فتح کر لیا ہے۔ چنانچہ اگلے روز انہوں نے حضرت شمس صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور طاہا قذق صاحب خود بھی اخلاص میں بہت بڑھتے چلے گئے، اور 70 کی دہائی میں انہوں نے جلسے پہ روا آنا شروع کیا، اور باقاعدگی سے جب تک روا کے جلسے ہوتے رہے وہاں آتے رہے۔
اس کے بعد یہاں کے جلسوں پہ آتے رہے، بلکہ حضرت مسیح موعود رابع جب یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں لندن تو اگلے روز ہی وہ پہنچ گئے تھے۔ خلافت سے بڑا وفا کا تعلق تھا ان کا اظہار، مجھے بھی 2 سال پہلے تک تو آتے رہے ہیں، وہ ان کے ہر عمل سے اس کا اظہار ہوتا تھا، اور ایک فدائیت ان سے ٹپک رہی ہوتی تھی جب بھی وہ ملتے تھے۔ اللہ کے فضل سے 1/8 حصے کے موسی تھے، اور وہاں کے کیونکہ حالات ایسے ہیں، جماعت پہ پابندی ہے، ان کو ڈر تھا کہ وصیت کی ادائیگی میں مشکلات آ سکتی ہیں، اس لیے بڑی فراخ دلی سے جماعت کی مالی امداد اور ذرائع سے کرتے رہتے تھے۔ اور خلیفۃ مسیح رابع نے جب تفسیر کبیر کے عربی ترجمہ کا منصوبہ شروع کیا، ان کی زندگی میں تو 2 جلدیں چھپی تھیں، اب گزشتہ 6 سال میں لگ بھگ سے 8 چھپ گئی ہیں اور 9ویں بھی تیار ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس ترجمے کا سارا خرچ دوں گا، اور اب تک ان کے خرچ سے ہی یہ شائع ہو رہی ہے۔ ان کا گھر جو تھا وہ جماعت کا بڑا مرکز تھا، مرکزی نمائندگان مبلغین کی بڑی عزت احترام کیا کرتے تھے۔ اس گزشتہ چند ماہ سے زیادہ بیماری آ گئی تھی، بے ہوشی کی حالت بھی رہی ہے۔ بہرحال 12 اگست کو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے عثمان میں 3 بیٹے بیٹیاں اور 20 کے قریب پوتے پوتیاں ہیں، اور ایک پوتے حسام القذق صاحب جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ بہت زیادہ اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مزید بڑھاتا چلا جائے، اور ان کے باقی نسل کو بھی، اولاد کو بھی جماعت سے اخلاص و وفا میں بڑھاتا رہے، اور ان پر اپنی مغفرت کی چادر ڈالے، رحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اپنے پیاروں میں جگہ عطا فرمائے۔ کہ ابھی نماز جمعہ کے بعد اور جمعہ ہوں گی، جمعہ اور عصر، اس کے بعد انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ غائب بھی ادا کروں گا میں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا